بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جادو کے متعلق امام حاکم نے المستدرک میں اور ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک واقعہ روایت کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے تھوڑے عرصے بعد دومتت الجندل کے بادشاہوں میں سے ایک عورت میرے پاس آئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر جادو کے متعلق کسی چیز کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پایا تو میں نے اسے اس قدر روتے ہوئے دیکھا کہ اس کے رونے کی شدت سے مجھے ترس آ گیا۔ وہ عورت کہہ رہی تھی کہ مجھے ڈر ہے کہ میں ہلاکت میں جا پڑی ہوں۔ میں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سے واقعے کی تفصیل پوچھی تو اس نے مجھے بتایا، میرا شوہر مجھ سے دور چلا گیا تھا۔ پھر ایک بوڑھی عورت میرے پاس آئی تو میں نے اس سے اپنا حال کا شکوہ کیا۔ اس نے کہا، اگر تو وہ سب کرے جس کا میں تجھے حکم دوں تو تیرا خاوند تیرے پاس لوٹ آئے گا۔ میں نے کہا کہ ہاں میں کروں گی۔ جب رات ہوئی تو وہ میرے پاس 2 سیاہ کتوں کو لے کر آئی۔ ان کتوں میں سے ایک پر وہ خود سوار ہو گئی اور دوسرے پر میں سوار ہوئی۔ ان کتوں کی رفتار زیادہ تیز نہ تھی۔ ہم چلتے رہے یہاں تک کہ شہر بابل پہنچ کر رکے۔ وہاں 2 آدمی اپنے پیروں سے ہوا میں لٹکتے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ تجھے کیا ضرورت ہے اور کیا ارادہ لے کر آئی ہے؟ میں نے اپنی حاجت بیان کیا اور کہا، جادو سیکھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا، بے شک ہم آزمائش ہیں، لہٰذا تو کفر نہ کر اور واپس لوٹ جا۔ میں نے انکار کیا اور کہا کہ میں نہیں لوٹوں گی۔ انہوں نے کہا، تو اس تندور میں جا کر پیشاب کر۔ میں وہاں تک گئی تو کانپ اٹھی۔ میں خوف زدہ ہو گئی اور پیشاب نہ کر سکی اور یوں ہی ان دونوں کے پاس لوٹ آئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، کیا تو نے پیشاب کیا؟ میں نے جواب دیا، ہاں۔ انہوں نے پوچھا، کیا تو نے کوئی چیز دیکھی؟ میں نے جواب دیا، میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا، تو نے پیشاب نہیں کیا، اپنے وطن لوٹ جا اور کفر نہ کر۔ میں نے انکار کیا۔ چنانچہ انہوں نے پھر کہا، اس تندور تک جا اور اس میں پیشاب کر۔ میں وہاں تک گئی، پھر مجھ پر کپ کپاہٹ طاری ہو گئی اور میں ڈر گئی۔ پھر میں ان کے پاس لوٹ گئی۔ انہوں نے مجھ سے پھر پوچھا، تو نے کیا دیکھا؟ یہاں تک کہ اس نے بتایا کہ میں تیسری مرتبہ گئی اور تندور میں پیشاب کر دیا۔ پس میں نے دیکھا کہ میرے اندر سے لوہے کے گلو بند والا ایک گھڑ سوار نکلا اور آسمان کی طرف چلا گیا۔ تب میں ان کے پاس آئی اور انہیں اس بات کی خبر دی۔ انہوں نے کہا، تو نے سچ کہا، یہ تیرا ایمان تھا جو تیرے اندر سے نکل چکا ہے، اب تو لوٹ جا۔ پس میں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس عورت سے کہا، اللہ کی قسم میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، اور کہا، کیا انہوں نے اس کے علاوہ بھی تجھے کچھ بتایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں ضرور بتایا ہے کہ آپ جو چاہیں گی وہ ہو جائے گا۔ یہ گیہوں یعنی گندم کے دانے لیجئے اور ان کو زمین میں بو دیجئے۔ چنانچہ میں نے وہ دانے لے لیے۔ اس نے کہا، نکل آ، تو پودے نکل آئے۔ پھر اس نے کہا، فصل کٹ جا، تو فصل کٹ گئی۔ پھر اس نے کہا، پس کر آٹا بن جا، تو آٹا بن گیا۔ پھر اس نے کہا، روٹی پک جا، تو روٹی پک کر تیار ہو گئی۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ میں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پھر بھی کچھ نہیں بولی تو وہ میرے سامنے شرمندگی سے گر پڑی اور کہنے لگی، اے ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، میں نے اس کے علاوہ کبھی کچھ نہیں کیا۔ چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ اجمعین سے اس بارے میں دریافت کیا، لیکن انہیں بھی اس بارے میں معلوم نہیں تھا کہ اس معاملے پر کیا کہیں۔ جس چیز کا مکمل علم نہ ہو اس کے متعلق صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رائے دینے میں احتیاط کیا کرتے تھے۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، اگر آپ کے والدین یا ان میں سے کوئی بھی حیات ہوتے
تو وہ آپ کے لیے کافی ہوتے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد امام حاکم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ حدیث صحیح ہے